واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری قمری 2025 کی تیسری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو مہدویت، جلوہ غلبہ حق و عدل۔ میں نے ان گزشتہ 2 روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں تکراراً یہ جملہ عرض کیا ہے کہ جس ہستی کا تذکرہ، جس ہستی کے ذکر سے ہم اپنی ان مجالس کو منور کر رہے ہیں، اس ہستی کا تعلق ایک مسلک، ایک مذہب، ایک فرقے، ایک گروہ، ایک خطے، ایک علاقے، ایک ملک، ایک بر اعظم سے حتیٰ نہیں ہے، اس کا تعلق روئے زمین پر بسنے والے تمام مظلومین جہان سے ہے، مستضعفین عالم سے ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ مہدویت کا ایک پہلو، ایک جہت دینی ہے، لیکن اگر اس کو وسیع تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک جہت عالمی ہے۔ کیسے؟ وہ جہت یہی ہے جس کا قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے۔ 2 روز سے میں نے سورہ قصص کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے مسلسل، سورہ قصص کی آیہ نمبر 5 اور 6، اور اس کا ترجمہ خود ابھی نہیں کر رہا ہوں چونکہ اس کے ترجمے تک پہنچنا ہے۔ یہ ایک اللہ کا ارادہ ہے جس کا ذکر پروردگار نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس ارادہ الہی نے اس جہان میں وجود پانا ہے، تحقق پانا ہے، اور اس ارادہ الہی کے وجود میں آنے کے لیے جس ہستی کا پورا عالم انتظار کر رہا ہے اسے ہی امام زمان کہتے ہیں، اسے ہی امام زمان کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ مہدویت کی قرآنی بنیادیں کیا ہیں۔ قرآنی سب سے پہلے کوئی عقیدہ جو اسلام میں معتبر ہے، اس کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے ہم دیکھیں کلام خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، پھر تھوڑا گفتگو اور طرف نکل گئی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مرحلے ہیں، ایک ہے تفسیر، دوسرا ہے تطبیق۔ تفسیر اور تطبیق، یہ 2 جملے اگر آپ تک پہنچا سکا تو بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ تفسیر کیا ہے اور تطبیق کیا ہے؟ تفسیر ہوتی ہے قرآن مجید کے کسی لفظ کے معنی کو واضح کرنا، اس کے لغوی معنی، اس کی فصاحت و بلاغت کا معنی، اس کے اندر اسرار و رموز جو لفظ میں آپ کو وضاحت چاہیے، اس وضاحت کو پیش کرنا، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں جاننا، اس آیت میں موجود الفاظ کے ان معانی تک پہنچنا جن تک عام بندوں کی رسائی نہیں ہے۔ مفسر، تفسیر کرنے والا، قرآن مجید کے الفاظ کے معانی بتاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تطبیق، اس معنی کو کسی گروہ، کسی فرد، کسی ہستی پر منطبق کرنا، اسے کہتے ہیں تطبیق۔ توجہ فرمائیں، قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے یہ ہدی للناس ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہدی للمتقین بھی ہے قرآن میں، ہدی للناس بھی ہے۔ ہدی للناس کہیں، ہدی للمتقین کہیں، تو یہ متقین بھی قیامت تک ہیں اور انسان بھی قیامت تک ہے۔ لہذا اس قرآن کا قیامت تک ہادی ہونے کا معنی ہی یہ ہے کہ ہم اس کے الفاظ کے معانی کو
کسی زمان اور مکان میں محدود نہ کرے. ایسا ہی ہے نا؟ چونکہ اگر ہم نے محدود کر دیا تو پھر ہدی للناس کیسے رہا؟ اس کا معنی ہے قیامت تک اس کے معانی میں یہ گنجائش ہے. وہ معانی جو آپ کو بتائے گئے ہر دور میں اسے کسی گروہ، کسی واقعے، کسی ہستی، کسی فرد پر منطبق کرنا یہ قرآن کے ہادی ہونے کی دلیل ہے. اور آسان کر دوں، قرآن نے ہمیں معیارات دیے ہیں، معیار، ملاک، ترازو دیا ہے. کیوں؟ یہی قرآن کے باقی رہنے اور قرآن کے قیامت تک حاضر رہنے کا ذریعہ سبب ہے. قرآن نے افراد کا ذکر نہیں کیا، معیارات کا ذکر کیا. کیوں؟ تاکہ یہ بتائے ہوئے اصول، یہ ضوابط، یہ معیارات ہر دور میں تمہاری ہدایت کرتے رہیں. شاید بات پہنچی ہے. یہ معیارات ہر دور میں ہدایت کرتے ہیں. چلو آسان کروں، قرآن مجید نے متقین کی، مومنین کی، صالحین کی صفات بتائی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ یہ جو صفات ہیں یہ معیار ہیں، یہ اصول ہیں، یہ ترازو ہیں. اب آج میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ مومن ہے یا نہیں، تو میزان موجود ہے. کسی کو مومن کہنا ہے تو ترازو قرآن ہے. قرآن نے وہ معیارات دیے ہیں. لو، یہ جو معیار دیا ہے اس کو جاننا کہ مومن کسے کہتے ہیں، صالح کسے کہتے ہیں. قرآن مجید کی نظر میں فاسق اور مومن کون ہے، یہ کون ہے، یہ ہے پہچاننا، تفسیر. اور اس کو ہر دور میں اس کے ذریعے لوگوں کو پہچاننا، یہ اس آیت کی تطبیق ہے. سمجھ گئے؟ توجہ ہو گئی؟ تطبیق ہے کہ ہر دور میں پہچاننے کہ مومن ہے یا نہیں. تو اگر میں کہہ رہا ہوں یہ مومن ہے تو اس کا معنی قرآن کی اس آیت کو اس پر منطبق کر رہا ہوں. علماء کہتے ہیں تطبیق کا دائرہ قیامت تک ہے، قیامت تک ہے. کیوں؟ چونکہ ہم نے ہر دور میں حق اور باطل کو جب پہچاننا ہے تو معیار حق و باطل تو ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ ہونا چاہیے. البتہ یہ ضرور کہوں گا منبر سے، قرآن معیار حق تب بنتا ہے جب آیت کا وہ معنی اس سے لیا جائے جو قرآن کے معنی کو ویسے سمجھتا ہے جیسے خدا نے نازل کیا ہے. اس لیے آپ نے میری زبان سے ایک لفظ ہمیشہ سنا، ثقلین. ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے ثقلین. میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ ثقلین. اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، مثلا مومنین کے صفات آپ نے منطبق کیے قرآن سے. قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الظالمین، تو ظالمین پہ لعنت کی ہے. آپ تفسیر قرآن میں یہ دیکھیں گے ظالم کو کسے کہتے ہیں، ظلم کے معنی کیا ہیں، یہ آپ کے پاس آ گئے. اب اگر آپ کسی میں وہ ظلم دیکھیں تو اس آیت کا مصداق اسے بنا سکتے ہیں. یہ قرآن کی نہ تحریف ہے اور نہ قرآن کو اس کے حقیقی معنی سے الگ کر رہے ہیں. میری باتیں توجہ فرمائیے گا، اہم باتیں ہیں. تو یہ تطبیق کر سکتے ہیں ہر دور میں. کہنا یہ چاہتا ہوں تاکہ بات علمی انداز میں آگے بڑھے. یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں ایک ان کی تفسیر ہے اور ایک تطبیق ہے. تطبیق یہ ہے کہ یہ جانے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. توجہ ہو گئی؟ کون ہے؟ مثال اور واضح کروں. مثلا یہ آیت مجید ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو ایک ہے کوثر کا معنی، ایک ہے مصداق. معنی کوثر یہ ہے خیر کثیر. خیر کثیر، کثیر کا معنی تو سمجھتے ہیں، قلیل کے مقابلے پہ کثیر، یہ ہے معنی کوثر کا. مصداق کون ہے یہ ڈھونڈنا ہے. وہ مصداق جو بھی ہوگا وہی خیر کثیر ہے. اب ممکن ہے خیر کثیر کے معنی میں
معنی میں چونکہ خیر کثیر ہے، مصداق میں ایک دفعہ آپ سیدہ کو مصداق بنائیں، پھر ولایت کو بنائیں، توجہ فرمائیں، پھر آپ اولاد بطول کو بنائیں، اور اولاد میں بھی پھر اولاد بطول میں معصومین کو بنائیں، تو یہ اسی کوثر کے معنی کا مصداق ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ بعض اوقات علماء کسی شے کا معنی مصداق بیان کرتے ہیں، عام لوگ عامی سمجھتے ہیں کہ یہ آل محمد کی فضیلت کم کر دی، ایسا نہیں۔ ایک مصداق ہوتا ہے اول درجے کا، پہلا، ایک ہوتا ہے اس سے نچلے درجے کا، پھر نچلے درجے کا، پھر نچلے درجے کا، پھر نچلے کا۔ جملہ پہنچے۔ یہ درجہ بدرجہ جو مصداق بن رہا ہے، پہلے درجے کی مخالفت نہیں، پہلے درجے کا انکار بھی نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس آیت کے جو مدارج ہیں اس درجے میں ایک یہ ہے۔ تو اگر میں کہوں خیر کثیر سے مراد امام زمان ہے تو یہ سیدہ کا انکار نہیں، بلکہ اسی خیر کثیر کے تسلسل کا نام امام زمان ہے۔ بات میرا خیال ہے کافی حد تک واضح ہو گئی۔ ایک صلوات کی زحمت فرمائیے سب مل کر۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آیات پڑھ رہا ہوں اور اس کو جب منطبق کرتا ہوں امام زمان پر، یہ جملہ اس لیے کہا، کل ایک دوست نے سوال کیا تھا واٹس ایپ میں کہ قبلہ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا معنی آپ جو کر رہے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی آیت، تو ایک ہے معنی، ایک ہے تطبیق کرنا۔ تطبیق کے لیے ضروری ہے کہ وہ معنی جو بتایا گیا وہ معنی ابھی وجود میں آیا ہے یا نہیں۔ آج جملہ پہنچے۔ میں آسان ترین لفظ کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ بات مشکل تھی۔ اب آئیں، جو کل آیت پڑھی سورہ صف، سورہ فتح اور سورہ توبہ، 3 جگہ میں نے عرض کیا تھا تکرار ہے ایک آیت کا، تکرار ہے۔ آیت کیا تھی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ یہ دین حق ہر دین پہ غالب آ جائے۔ تو یہ ہے معنی کہ ہم نے ڈھونڈا غلبہ کسے کہتے ہیں؟ غلبہ اسے کہتے ہیں کہ اس کا وجود اس کے وجود کو ختم کر دے یا اس کا جہاں اثر ہے ختم کر دے، یہ ہے غلبے کا معنی۔ غلبہ یعنی اس پر غالب آ کر اس کے اثر کو بھی ختم کر دے۔ کاش میرا جملہ پہنچے۔ بھئی آسان لفظوں میں پوچھ رہا ہوں، کل واضح کیا تھا اس آیت کا یہ معنی، سرکار کے دور کی بات نہیں کر رہا، آدم سے لے کر سرکار تک، اور سرکار سے لے کر آج 2025 تک بتائیں، جس طرح آیت نے کہا ہے کہ ہر دین پہ غالب آئے گا، کیا یہ دین حق ہر دین پہ غالب آ چکا؟ میں نے یہی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مسلمان پوری ٹوٹل دنیا کی آبادی 7 ارب، اس میں مسلمان 1 ارب 80 کروڑ، تو پوری دنیا کی آبادی کے تناسب سے ایوریج سے دیکھیں تو مسلمان تو 30% بھی نہیں بنتے دنیا کے تناسب سے۔ ایسا ہی ہے نا، 7 ارب کے مقابلے پہ 1 ارب، تو وہ 7واں حصہ، وہ 80 کروڑ نکال لیں 6 ارب میں سے، تو 5.5 ارب تو مسلمان ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ اعداد و شمار آپ گوگل پہ ڈھونڈ لیں۔ چلے آپ متوجہ ہیں، شیعہ سنی برادران آتے ہیں، مجھے کچھ چہرے بھی نظر آتے ہیں، اس لیے میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن غلط فہمی دور کرنا چھوٹے چھوٹے لفظوں میں ضروری ہے۔ 7 ارب، ان میں 1.5 ارب، 2.25 ارب مسلمان، تو نکال لو، تو 5.5 ارب تو ہیں مسلمان ہی نہیں۔ جس کا معنی ہے اکثریت ہر جگہ معیار حق نہیں ہوتی۔ سوچتے رہیے گا، اگر اکثریت ہی معیار حق ہو تو پھر اسلام حق کیسے ہے؟ اس کا معنی ہے 5.5 ارب کے مقابلے پہ ہر مسلمان مانتا ہے یہ تعداد میں قلیل ہو کر بھی حق پر ہیں۔ اس کا معنی ہے معیار حق کثرت اور قلت نہیں ہوتی، حق اور ہے، کثرت اور ہے۔
کثیر ہونا اور بات ہے، حق پہ ہونا، ہر کثرت حق نہیں ہوتی، ہر کثرت حق لو۔ اور شیعہ سنی تو کثرت کو حق مان ہی نہیں سکتا۔ وہ سنی جو محب حسین ہے، کاش میری جملہ پہنچے، اگر کثرت کو معیار حق مانتے تو آج کربلا والوں کا ذکر نہ کرتے۔ نہیں میری بات نہیں پہنچی، یا معذرت چاہتا ہوں، یہ ذکر کثرت والوں کا نہیں، کثرت تو ادھر تھی جدھر ہزاروں میں لشکر تھا، یہ تو سینکڑوں بھی نہیں 72 ہیں، تو 72 کا تذکرہ کر کے بتا رہے ہو ہم کثرت والوں کے ساتھ نہیں، ہم حق والوں کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ میں تکرارن یہ آیات کے معنی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ تک کم از کم یاد کچھ نہ کچھ تو رہ جائے، اور آپ جب کسی سے بات کریں تو جمعے کے خطبے میں ہمارا مؤدبانہ یہ گزارش ہے، ان جمعوں کے خطبات میں اس ہستی کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا جس کی بشارت خدا اور انبیاء نے دی ہے، جس کے آنے کی خبر 14 معصومین میں سے 13 معصوموں نے دی ہے، جس کے آنے کی خبر صحابہ کرام نے دی ہے۔ امام زمان کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آئیں گے، امام زمان سب کو ظلم سے نجات دیں گے، البتہ ایک شرط ہے، امام کے انتظار کرنے والا نہ خود ظالم ہوگا نہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، اس لیے ان آیات پہ غور کریں جن کو امام زمانہ پہ منطبق کر رہا ہوں، تطبیق کر رہا ہوں، تفسیر کے ساتھ ساتھ تطبیق کر رہا ہوں۔ وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین ہر دین پہ غالب آئے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ مشرکین کو یہ پسند، کافرین کو یہ پسند، اس کا معنی ہے کہ دین حق کی شناخت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ مشرک اور کافر اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا، اس کی نسبت ناراض رہتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو کہ آج کا کافر بھی ہر روز کس کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے، میں نے تو بات کہہ دی ہے، جن کی نظر ہے وہ کس سے آج عصبانی ہے، غصے میں ہے، آج کس سے کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو۔ خدا کی قسم فخر کرو، تاریخ کے ایسے دور میں آ گئے ہو کہ جس سے دنیا ڈرتی ہے، دیکھ لو وہ کس سے ڈر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں ایسے نہیں، میں نے کبھی کسی نعرے کے بارے میں نہیں کہا اور نہ ہی میری عادت ہے، ایسے نہیں۔ اتوار کا دن ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے، اپنی نمائندگی کرتے ہوئے آج کے فرعون، آج کے یزید، آج کے شمر، آج کے ابن زیاد کو بتاؤ ہم نے 1400 سال سے حسین کو نہیں چھوڑا تو حسین کے بیٹے کو کیسے چھوڑیں گے، راہ حسین کو چلنے والوں کو کیسے چھوڑیں گے۔ 3 دفعہ پورے جذبے سے لبیک یا حسین، 3 دفعہ، جس سے سب ڈر رہے ہیں، جو ان فرعونوں کی گردنوں کو توڑ کر اس دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کرے گا، پورے اسی جذبے سے 3 دفعہ لبیک یا مہدی۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان، علماء حق کا، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اچھا توجہ ہو گئی آپ کی۔ اب ادنا سا سوال ہے، یہ نوجوان بچوں سے بولیں قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق آج تک ہوا ہے؟ ماضی سے لے کر آج تک دین غالب آیا ہے ملک صاحب؟ تو قرآن کا یہ وعدہ سچا ہے یا جھوٹا؟ نعوذ باللہ، صرف آپ کی تائید کے لیے یہ لفظ کہے ہیں، سچا ہے 100%۔ تو پورا تو ہوا نہیں، تو اس کا معنی پورا ہوگا۔ کتنے مقدس ہو اس آیت کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہو۔ اچھا ایک آیت، دوسری آیت، امام زمان از نظر قرآن، مہدویت قرآن کی نظر میں، سورہ نور آیہ نمبر 55، سورہ نور آیہ نمبر 55 خدا فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ وعدہ کرنے والا ہے، اور اللہ کے وعدے پر جسے یقین نہیں اسے کس پہ یقین ہوگا؟ ایسا ہی ہے نا، وعدہ کرنے والا خدا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور وعدہ کن سے ہے؟ جو اہل ایمان ہے، بس نہ وعاملوا الصالحات، جن کے ایمان اور عمل دونوں کامل ہیں۔ میں ماشاءاللہ بہت چیدہ مجمع میں پڑھ رہا ہوں، جن کا نہ ایمان ناقص ہے نہ عمل ناقص ہے، جن کا ایمان بھی کامل عمل بھی کامل۔ اور یاد رکھیے جو ایمان اور عمل دونوں میں کمال پر ہو وہ صرف معصوم ہوگا۔ جس کے نہ ایمان میں نقص نہ عمل میں نقص۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کن سے وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے صاحبان ایمان اور عمل صالح سے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں، اللہ کا وعدہ ہے انہیں خلیفے بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِف، پوری ذمہ داری سے ممبر پہ ہوں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم یعنی وہی صاحبان ایمان اور عمل، ان کو خلیفہ بنائے گا۔ بنائے گا کا فاعل، بنانے والا کون ہے؟ جزاکم اللہ، اللہ۔ اس آیت میں فاعل ہے خدا، خدا بنائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وعدہ ہے، اور وعدہ ہے میرا، اور انہیں میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو ایک شرط تو ہونی چاہیے پہلے، جسے جی چاہے اس آیت کا مصداق بنا لو۔ شرط یہ ہے ادھر والے نہ بنائیں، آئے ہائے ہائے، وہ یہاں نہ بنا ہو وہاں بنا ہو، وہاں کا بنا یہاں کا محتاج نہیں ہوتا، یہاں کا نہ ہو وہاں کا ہو۔ اگر وہاں کے ہوتے تو غدیر کو چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ جو وہاں والا ہے مصطفیٰ نے اس کا اعلان گھر میں نہیں کیا، اس کا اعلان مسجد نبوی میں بھی نہیں کیا، اس کا اعلان مدینے کی گلیوں میں بھی نہیں کیا، میدان میں کیا۔ میں ایک جملہ کہا تھا عید مباہلہ پڑھتے ہوئے، مباہلہ اور غدیر سال کے اعتبار سے مباہلہ پہلے ہے، تاریخ میں بعد میں آتا ہے، سال میں پہلے ہے۔ مباہلہ ہے 9 ہجری، غدیر ہے 10 ہجری۔ مباہلہ ہے ہجرت کے 9ویں سال، غدیر ہے ہجرت کے 10ویں سال۔ تو یہ جو دو واقعے ہیں سرکار کی زندگی کے آخری 2 سال، ایک مباہلہ، ایک، میرے ساتھ بولتے آئیں، ہاں میں آپ سے زیادہ مشکل سے بول رہا ہوں، گرمی کی شدت کی وجہ سے آواز پہ اثر پڑ رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ مباہلہ ہے 9 ہجری، غدیر ہے 10 ہجری۔ اب مجھے بتائیں ایک واقعے میں اللہ نے سچوں کی شناخت کروائی، دوسرے میں سرکار نے اپنے وارث وصی کا اعلان کیا، نہیں توجہ ہوئی؟ دونوں واقعے ہیں، ایک میں صداقت کا اعلان ہوا، دوسرے میں خلافت کا اعلان ہوا۔ اور اللہ کی حکمت دیکھو، کہا مصطفیٰ یہ دونوں اعلان گھر میں نہ کرنا، میدان میں کرنا۔
تاکہ دنیا کو پتا چل جائے گھروں میں سچے بننے والے اور ہیں، میدان کے سچے اور ہیں، میدانوں کے سچے ہی سچے ہوتے ہیں۔ کہا ان کی سچائی پر اتنا یقین ہے مجھے، جیسے تو سچا ویسے یہ سچے، انہیں لے جا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جیسے تجھے کسی نے نبی مانا یا نہ مانا، سچا مانا ہے، ویسے انہیں امام مانے نہ مانے ان کے دشمن بھی کہیں گے یہ سچے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا یہ وعدہ ہے صاحبان ایمان اور عمل صالح سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، انہیں خلیفہ اللہ بنائے گا۔ لے ایک ایک آیت پڑھیں اور خدا کی قسم وجد میں آ جائیں۔ یہ جتنی آیات پڑھ رہا ہوں انہیں یاد کر لیں، معذرت چاہتا ہوں۔ جب بھی شب جمعہ آئے، روز جمعہ آئے، امام زمانہ کو ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ آیات پڑھیں جو امام کی شان میں ہے۔ کیا جملہ میں نے کہا ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، قبلہ موجود ہے کسی مرحوم کی تو ایک آیت ضرور پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ معنی ہوتا ہے آل محمد کی توصیف ہو جائے، انہیں ہدیہ ہو جائے، تو وہ آیت ہدیہ کرتے ہو جو ان کی ہے۔ اسی طرح امام زمان پہ یہ بچے، بزرگ، جوان یاد کریں، ان آیات کو یاد کرو، یہ امام زمانہ پر منطبق ہوتی ہیں۔ اس کا مصداق میرا امام ہے، اللہ نے میرے امام کی 1400 سال پہلے توصیف کی ہے، تعریف کی ہے، مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ سورہ صف کی آیت کل پڑھی، آج سورہ نور آیا نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ۔ اب آئیں، اللہ کہتا ہے جن سے میرا وعدہ ہے انہیں خلیفہ بناؤں گا۔ یا اللہ کہاں کا؟ ایک علاقے کا، ایک ضلع کا، ایک صوبے کا، ایک بر اعظم کا؟ نا، فی الارض، وہ ٹکڑا زمین سے لے کر آخری تک، ہر زمین کی ایک بلشت بھی نہیں بچے گی جہاں ان کی خلافت نہیں ہوگی۔ کن کی؟ جنہیں اللہ بنائے گا۔ اب ایک تو چیز ثابت ہے، ان کی خلافت کو زمان اور مکان میں محدود نہ سمجھو۔ یہ ایک زمانے کے لیے اور ایک خاص مکان کے لیے امام تھوڑے بنے ہیں، ہے ایک مقام کو مرکز بنائیں گے، لیکن امام سب کے لیے ہیں۔ کیسے؟ جیسے رسول سب کے لیے، نائب رسول بھی سب کے لیے ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے۔ میرے ساتھ رہنا دوستو، میرے ساتھ رہنا، آج صرف آیت سن لو، ترجمہ سن لو، اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچو اس آیت پہ، سوچو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ قرآن نے تو کوئی شبہہ، کوئی ابہام رہنے نہیں دیا، رہنے ہی نہیں دیا۔ پہلے اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے صاحبان ایمان اور عمل سے، انہیں خلیفہ بناؤں گا، پھر دائرہ بتایا پوری زمین کا، پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے بناؤں گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، انہیں بھی ویسے بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جیسے پہلے بنا چکا۔ منکم سے مراد امت محمد کے خلیفے ہے نا، منکم ہے لفظ، اور کما استخلف الذین من قبلہم سے مراد سرکار سے پہلے ہے۔ تو سرکار سے شروع ہو جائے آدم تک جائیں، جو بھی خلیفے بنے۔ اب میں پھر سخت بات نہیں کر رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ پوری امت کو چیلنج ہے، ہمارا چیلنج، وہ کیا؟ حضرت سرکار سے لے کر حضرت آدم تک 1,23,999 نبیوں کے دور میں کوئی ایک واقعہ دکھاؤ
جب کسی نبی کا نائب امت نے بنایا ہو. امت نے بنا, امت کو یہ حق دیا گیا کسی دور میں دکھا دو. کما استخلف الذین من قبلہم, ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے. میں میرے ساتھ رہنا, اللہ کہہ رہے اس امت میں بھی ویسے بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. بات ذرا آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی ہو سکتی ہے, میرے ساتھ رہنا. سرکار اسی سلسلہ انبیاء کا تسلسل تھے نا, تو آخری نبی ہے. نبی ہو کر بھی, رسول ہو کر بھی گزشتہ نبیوں جیسے نہیں. پڑھے لکھے دوستوں سے بات کر رہا ہوں, ان سے افضل ہیں یا مفضول ہیں؟ برتر ہیں نبی ان کی طرح, ہیں رسول ان کی طرح, لیکن ان جیسے فضیلت میں, مقام میں, مرتبے میں. تو ثابت ہو گیا نا کہ رسول ہو کر بھی رسولوں جیسے نہیں, مقام و مرتبے میں, منصب میں نہیں, مقام و مرتبے میں ان جیسے نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں بھی خلیفے بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. اس کا معنی اس امت میں ہو کر بھی یہ خلیفے ان سے افضل ہیں. کاش میری بات پہنچے. ان سے افضل ہیں. کیوں افضل ہیں؟ چونکہ یہ اس کے خلیفے ہیں جو سب نبیوں سے افضل ہے. سلامت رہے, سلامت رہے. قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے سے یہ حقائق کھلتے ہیں, اور یہ میں عادی حالت میں بیان کر رہا ہوں. آپ کی محبتیں ہیں جو آپ میرے ساتھ ہیں. اس ترجمے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ایک لفظ میں کہ اس میں وہ اہل حق کی فضیلت کیسے ہے. نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. چلیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. میں ویسے ہی خلیفے بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. وعدہ اللہ کا, پوری زمین کی خلافت, طریقہ بھی بتا دیا. ویسے بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. اب میں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں, کل عرض کروں گا اللہ نے پہلے کیسے بنائے. کبھی داؤد نظر آئے, کبھی ہارون نظر آئے, اللہ کے بنا, کبھی آدم نظر آئے. تو سوچو جب اس منزل پہ آدم ہو, داؤد ہو, ہارون جیسے نظر آ رہے ہیں تو اس امت میں کیسے ہونے چاہیے. کاش جملہ پہنچے. اس آیت کا مصداق انہیں بنانا جو کم از کم ان جیسے ہی نظر آئے. بھائی اس آیت کا معنی کرتے ہوئے یہ سارے پہلو سامنے رکھنا. ایسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. اب آئے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا, پوری آیت کل مکمل کروں گا. ویسے بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. یہاں تک اللہ نے طریقہ بتایا ہے, پہلے والوں کی طرح بناؤں گا. اب وہ بتا رہا ہے جو ادھر نہیں ہوا, ان کے ذریعے ہوگا. معنی پہنچ رہا ہے؟ اس سے آگے ان خلیفوں کا وہ کام بتا رہا ہے جو ان کے ذریعے ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. اللہ کہتا ہے ان خلیفوں کے ذریعے دین کو اقتدار ملے گا. ملک صاحب, دین مضبوط ہوگا, دین کو اقتدار ملے گا. قدرت, قوت, طاقت. اقتدار کہتے ہیں قدرت سے نکلا اقتدار. قوت ملے گی دین کو. اس کا معنی ہے, بڑا اہم جملہ ہے پڑھے لکھے دوستوں کے لیے. اس کا معنی ہے کہ یہ خلافت ہر غلبہ نہیں, یہ خلافت کا معنی ہر خلیفہ نہیں. اس سے مراد وہ خلیفے ہیں جن کے ذریعے دین مضبوط ہوگا. دین مضبوط ہوگا, خلیفہ نہیں. دین مضبوط ہوگا. دین, میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں چونکہ ہم عموماً ایسی باتیں سنتے نہیں اور اس کا پس منظر نہیں ہوتا, اس لیے اس تک پہنچتے نہیں. ان کے ذریعے دین کو قوت ملے گی. اس کا معنی ہے ان کی خلافت دینی ہوگی. نہیں توجہ, یہ اللہ کے دین کے مطابق خلیفے ہوں گے. یہ اپنی ذات کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ اللہ کے دین کو مضبوط کریں گے. میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ لو, اللہ کے بنائے ہوئوں کی ایک نشانی اور مل گئی. ان کے ذریعے دین مضبوط ہوتا ہے.
دین برباد نہیں ہوتا. بہت ایک تاریخ تھی اس میں بند. اور آسان کر دوں، اس آیت میں جن خلیفوں کا ذکر ہے ان کے ذریعے دین کے کسی حکم کی مخالفت نہیں ہوتی. اگر کسی کے دور میں آپ کو دین کی مخالفت نظر آئے تو سمجھ لینا یہ اللہ کی خلافت نہیں ہے. اللہ کی بنائی ہوئی خلافت اس سارے جملوں کو ایک نتیجے تک لے کے جانا ہے. خدا کہتا ہے ان کے ذریعے میرا دین مضبوط ہوگا، ان خلیفوں کے ذریعے. بھائی آخر آیت کا یہ جملہ تو آپ سوچتے بھی رہنا اور پھر دیکھنا میں نے آیت کا تطبیق کیوں کی ہے خاص ہستی پر. دینہم الذی ارتضی لہم، قبلہ ایسے ہی ہے. اللہ کہتا ہے اس دین کو ان کے ذریعے مضبوط کروں گا. الذی ارتضی لہم، جس دین سے میں راضی ہو چکا. نہیں آپ چونکہ میرے ذہن میں جو ہے وہ زبان پہ نہیں، اس لیے میں یہ گنجائش دیتا ہوں. آئیں میرے ساتھ آئیں. اللہ کہتا ہے یہ جنہیں میں خلیفے بناؤں گا یہ دین کو مضبوط کریں گے. لیکن کس دین کو؟ پہلی آیت ذہن میں ہے نا کل والی، اس میں صرف دین نہیں کہا قبلہ، دین حق کہا. ایسا ہی ہے یہاں جملہ بدل دیا، دین کہا لیکن اب دوسرا پہلو بتایا. وہ دین ان کے ذریعے، وہ دین ان کے ذریعے مضبوط ہوگا جس سے میں راضی ہو چکا ہوں گا. نہیں، راضی ہو چکا. یا اللہ تو کس دین سے راضی ہے؟ اللہ نے کہا کس دین سے راضی ہو؟ قرآن پڑھ لو، سورہ مائدہ پڑھ لو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا معنی ہے اللہ اس دین سے راضی ہے جس کی ابتدا بعثت ہے، جس کی تکمیل کا نام غدیر ہے. اچھا کسی حد تک آیت کا معنی یہاں تک تو پہنچ گیا نا. آیت ہے طویل، کل اس آیت کے اب معنی کریں گے. خلاصہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ پورا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے. اللہ نے خلیفہ بنانے کا طریقہ بتایا ہے جیسے پہلے بنا چکا. اللہ نے ان کے ذریعے دین کو مضبوط کیا ہے، توجہ فرمائیں. اور اللہ کہتا ہے ان کے ذریعے دین کو اقتدار دوں گا، اس دین کو جس سے راضی ہو چکا. اللہ اس دین سے راضی ہے جس میں ولایت ہے. آئے ہائے ہائے، اس کا معنی اللہ کی رضا یہ ہے وہ غالب آئیں جن کے پاس غدیر ہے. جملہ تو میں کہہ گیا. اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں وہ دین غالب آئے جس میں غدیر ہے، جس میں ولایت ہے، جس میں امامت ہے. اللہ یہ چاہتا ہے. اور کافر کیا چاہتے ہیں؟ یہ غالب نہ آئے. اس کا معنی غدیر والوں سے ہی حقیقی جنگ ہے. سب کی جنگ غدیر والوں سے ہے، یہ غالب نہ آئے. کیوں؟ رات میں نے G9 میں یہ جملہ کہا اس لیے کہ ولایت جز دین بھی ہے، روح دین بھی ہے. ولایت یعنی امامت، یعنی ان کی سرپرستی، یعنی ان کی رہبری، یہ جز دین بھی ہے، روح دین بھی ہے. پتہ دونوں معنی کس سے لیتے ہو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. دو جملے ہیں، دو. اللہ کہتا ہے غدیر میں نے دین کو کامل بھی کیا، اتمام تک بھی پہنچایا. دونوں کا معنی مکمل ہے، لیکن دونوں کے مکمل ہونے کا جو سبب ہے وہ ایک نہیں. یہ باتیں سنا کرے یار، ہمیں حوصلہ ہو، قرآن کی نزاکت سمجھے. اکمال اور اتمام دونوں کا معنی مکمل ہے، لیکن مکمل ہونے کا سبب الگ ہے. کیسے؟ یہ مسجد یا امام بارگاہ آپ نے بنایا، اس کا ایک دروازہ نہیں لگایا
تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ مسجد دو جہت سے نامکمل ہے، اتمام بھی نہیں اکمال بھی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کا ایک جز باقی ہے۔ اچھا آپ نے دروازہ لگا دیا، مثال دے رہا ہوں، لیکن یہاں کوئی مجلس نہیں ہو رہی، تو عرب کہے گا یہ مسجد یا امام بارگاہ اتمام تک پہنچ گئی، اکمال پہ نہیں پہنچی۔ اکمال کب ہوگا؟ کہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ مقصد اس سے لیا جائے، یعنی جب اس کا دروازہ بھی لگ جائے اور یہاں مجالس بھی ہوں، اب کہے گا عرب یہ اکمال بھی ہے اتمام بھی ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ غدیر پڑھنا اور بات ہے، غدیر کے روح کو سمجھنا اور بات ہے۔ خدا کہتا ہے غدیر میں نے دین کو اتمام بھی کیا اکمال بھی کیا۔ کیا معنی ہے دونوں کا؟ اللہ کہتا ہے دین کا ایک جز اور رکن امامت ہے، جب تک یہ رکن نہیں آیا تھا ایک جز بھی نامکمل تھا۔ اللہ کہتا ہے غدیر میں امامت کے سلسلے کا اعلان ہو گیا تو ایک جز مکمل ہو گیا، دین کے اصول دین مکمل ہو گئے۔ کاش جملہ پہنچے۔ کہا اکمال پر کیسے پہنچا؟ کہا اگر ولایت نہ ہوتی تو دین کا مقصد مٹ جاتا۔ تو اب کہہ رہا ہوں غدیر میں دین کا جز بھی ہے اور دین کا مقصد بھی ہے۔ ولایت جز دین بھی روح دین بھی۔ میں نے 3 دفعہ جملہ کہا ولایت روح دین روح دین روح دین۔ بتاؤ انسان زندہ ہے کب تک؟ جب تک اس میں روح ہے۔ روح نکل جائے تو کیا ہے؟ مقدس ترین آپ کا محترم ترین باپ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، مرجع ہو، جب روح خارج ہو جائے دفن کر دیتے۔ ایسا ہی ہے، وہ دفن کرنا توہین نہیں، لیکن بتاتے ہو کہ اب یہ معاشرے میں نہیں ہے، اسے دفن کر دو۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کا معنی ہے روح نکل جائے، روح نکل جائے۔ تو وہی جسم جس کو 2 دن پہلے فون کر کے کام کہہ رہے تھے اب اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، روح نکل جائے تو یہ اثر ہوتا ہے۔ دین کی روح ہے ولایت، دین کی روح ہے امامت، دین کی روح ہے رہبری، اللہ کی رہبری، اللہ کی رہبری۔ توجہ فرمانا، میں عوامی باتیں نہیں کرتا، میرا مقصد ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے۔ دین کی روح ہے امامت و ولایت و رہبری، اور اگر یہ روح نکل جائے تو مردہ، تو دین مردہ ہو گیا نا۔ جس دین سے امامت نکل جائے، جس دین سے امامت و ولایت و رہبری، تینوں لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، ولایت و امامت و الہی رہبری نکل جائے دین سے، دین مردہ مردہ مردہ۔ دین سے کوئی نہیں ڈرتا، مردہ دین سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اب جملہ کہوں، مردے کروڑوں بھی ہوں تو زیرو ہے، اور اگر زندہ چند کروڑ بھی ہوں تو اربوں پہ بھاری ہیں، اربوں پہ بھاری۔ دین مردہ اور زندہ ہوتا ہے امامت کے ساتھ۔ اب مجھے کہنے دو، جو دین مردہ ہو اس دین کی نماز بھی مردہ ہے، اس دین کا روزہ بھی مردہ ہے۔ کاش میرا آخری جملہ پہنچے، جس دین سے ولایت و امامت و رہبری نکل جائے وہ دین مردہ، مردہ دین کی نمازیں بھی مردہ، روزے بھی مردہ، حج بھی مردہ، اس دین کی قیادتیں بھی مردہ۔ مردوں سے کوئی نہیں ڈرتا، وہ بھی جانتا ہے، وہ اس دور کا مکار عیار بھی جانتا ہے، وہ روزانہ گرگٹ کی طرح اپنے بیانات بدلنے والا، وہ سفید ریش بھی جانتا ہے، وہ بلم بورا بھی جانتا ہے۔ کاش میرا ایک ایک جملہ پہنچے۔ مجھے فضائل پہ پڑھنے پر اعتراض نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اس دور کے زندہ فضائل پڑھو، اس دور کے مرحبوں کی پہچان کراؤ، تاکہ پتا چلے ہر دور کا علی والا ہر مرحب کی گردن مروڑ دیتا ہے۔
ہاں آج کا مرحب، آج کا مکار، آج کا عیار، آج کا دورو، اس کا مقابلہ کرنا کوئی سادہ بات ہے، کوئی عام بات ہے؟ خدا کی قسم مجھے کسی نے، یہ ان دنوں میں آپ سے بھی باتیں ہوتی ہیں، مجھے کسی نے کہا قبلہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ فلاں بندے کا، یہ جو پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا فلاں ملک کے ساتھ؟ میں نے کہا یار سادہ مثال دیتا ہوں گاؤں کی، کیا؟ میں نے کہا یہ ہے بدماش، سب اس سے ہیں ڈر رہے، کوئی ڈر کے چپ ہیں، کوئی ڈر کے اسے انعام دینا چاہتے ہیں تاکہ بچ جائیں۔ میں نے کہا سب ہیں ڈرے ہوئے، یہ علی والے کہتے ہیں ہم نہیں ڈریں گے۔ میں نے کہا خطرہ اسے یہ ہے اگر میری بدماشی کا رعب ختم ہو گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اس بدماش سے، اس باولے کتے سے ہر کوئی ڈر رہا ہے، یہ نہیں ڈر رہے۔ یہ کہتے ہیں اس کے گردن میں پٹا ڈالیں گے۔ کیوں ڈالیں گے؟ چونکہ یہ جانتے ہیں ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ ان کو معلوم ہے اس روح زمین پر ایک فرزند علی نے آنا ہے، ایک رسول کے حقیقی وارث نے آنا ہے۔ انہیں معلوم ہے ہم نے تاریخ میں گردنیں کٹائی ہے، جھکائی نہیں۔ اگر جھکانے والوں کا حصہ ہوتے تو 7:30 بجے یہاں اتنے بڑے اجتماع میں آ کے سینہ تان کے نہ کہتے ہمارا تعلق کربلا والوں سے۔ انہیں ڈرا رہے ہو جن کے ماضی میں کربلا اور جن کے مستقبل میں مہدویت ہے، انہیں ڈرا رہے ہو۔ خدا کی قسم تم سے کیسے ڈریں گے؟ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کی 4 سال کی سکینہ بھی نہیں ڈری، وہ ظلم وہ جبر کے سامنے 4 سال کی سکینہ بھی ڈری رہی۔ حسین مدینے سے کربلا۔ ایام ایسے ہیں آپ لوگوں کی قلبی خواہش ہوتی ہے کہ مصائب زیادہ ہو۔ انشاءاللہ کل کوشش کروں گا فضائل کو محدود تھوڑا کر لوں تاکہ چیدہ چیدہ مسائل پہنچتے رہیں اور فضائل پہ زیادہ توجہ دوں۔ عزیزان محترم، 3 محرم یہ بھی ہمارے ترتیب مصائب میں عموماً ایک لحاظ رکھا جاتا ہے کہ شہادتوں میں اس کی شہادت پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے۔ سننا یہ جملے ماشاءاللہ آپ سب بڑی محبت فرماتے ہیں، چند جملے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ایک راہ بن جاتے ہیں، عموماً منبر پہ ہی ذہن میں آتے ہیں۔ عموماً ہم شہادتوں کے آغاز میں اس شہید کی شہادت سے عشر محرم کا آغاز کرتے ہیں جو کربلا میں شہید تو نہیں ہوا لیکن کربلا والوں کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر قلب صادق کا کیا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم اگر کسی کو حضرت مسلم کی مظلومیت کا اندازہ ہو جائے، وکیل حسین حضرت مسلم، ڈاکٹر قلب صادق جملہ یہ کہتے ہیں حضرت مسلم کی مظلومیت کو جاننا ہے، کہتے ہیں مسلم دوہرے مظلوم ہے۔ دوہرے مظلوم ہے کیسے؟ کہتے ہیں گھر سے بھی دور تھے، گھر والوں سے بھی دور تھے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں پہلا مصائب کا، واللہ منبر پہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن آپ سب اپنے ہیں، ہمت نہیں رہی، پسینے سے اور ویکنس محسوس ہو رہی ہے، معاف کر دینا، چند جملے زحمت سمیٹتا ہوں، منبر سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ محسوس نہ کریں۔ پہلا جملہ یہی کافی ہو جائے گا میرے اور آپ کے لیے، وہ یہ جملہ ہے دعا کیا کرو یا اللہ کوئی شریف پردیس میں تنہا نہ ہو۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، دعا کیا کرو کوئی شریف پردیس میں تنہا نہ رہے۔ میرے ساتھ رہنا، اس سے بڑا جملہ کہنے لگا، اور اگر تنہا رہ جائے اس کا واسطہ کمینوں سے نہ پڑے۔ اس کا واسطہ کمینوں سے نہ پڑے۔ اب کہوں جملہ، سوچو
کوفے کی گلیاں اور بطول کا داماد، کوفہ جہاں علی نے حکومت کی ہے، ہاں حضرت مسلم تنہا رہ گئے، نماز فجر پڑھی، مڑ کے دیکھا تو وہ 18,000 کی بیعت اور اب کوئی ساتھ نہیں۔ میں نے بغیر تمہید کے مصائب شروع کیا ہے، چونکہ آپ سب عاشق ہیں اور محرم میں یہ چاہتے ہیں۔ اب مسلم ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، ایسے ہی میں نے پڑھا ہے، سارا دن تکے تنہا اور شب آ گئی۔ کہتے ہیں جیسے ہی شب ڈھلی اب حضرت مسلم تھک گئے، اللہ جانے مدینے کے کوفے کی گلیوں میں کہاں پہ گھوم پھر رہے تھے، یقیناً دل میں سوچ رہے ہوں گے عالم غربت کہ 18,000 یا 35,000 بیعت کریں اور نماز سے فارغ ہوں تو کوئی نہ رہے، سننا۔ لیکن اسی کرداروں میں ایک کردار زندہ رہا۔ بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، مصائب میں رک کر پیغام دے رہا ہوں۔ میرے سامنے شاہ جی بھی ہیں، دوسرے دوست بھی ہیں، کوفے زیارت پہ جائیں، زیارت پہ حضرت مسلم کی زیارت کریں تو ایک زیارت سالار قافلہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حانی بن عروہ ہے نا زیارت۔ یہ پتہ ہے حضرت حانی کون تھے؟ سننا، ایسے تعریف کرتا ہوں ان کا، یہ بے وفاؤں میں ایک وفادار تھا، یہ بے وفاؤں میں ایک وفادار تھا۔ لو اب پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھو وہ کوفی جنہوں نے غداری کی وہ تاریخ کے سمندر میں بہہ گئے، اور ایک وفادار کا روزہ آج تک باقی ہے۔ تو یاد رکھو تاریخ غداروں کو یاد نہیں رکھتی، وفاداروں کو یاد رکھتی ہے، وفاداروں کا نام رہتا ہے، وفاداروں کے مزار رہتے ہیں۔ پتہ ہے حضرت حانی سے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا ایک ہی مطالبہ تھا، اس نے کہا ایک کام کرو جان بخشی ہو جائے گی، بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ کہنے لگے ایک جان ہے، 70 بھی ہو تو بطول کی اولاد پہ قربان کر۔ اب میں نے ایسے ہی روایت پڑھی ہے کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں خدا جانے یہ شب حضرت مسلم پہ کیسی گزری۔ نہیں توجہ، کون سی شب؟ 8 اور 9 کی درمیانی شب، 8 اور 9 ذی الحجہ، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، عید سے ایک دن پہلے، آج جملہ پہنچے، ایک دن پہلے کہتے ہیں فجر کے قریب، کچھ لوگ کہتے ہیں شب شروع ہوئی، کچھ کہتے ہیں نہیں فجر کے قریب۔ اب جو بھی دونوں روایتیں اس لیے ذکر کر دیتا ہوں، پڑھے لکھے دوست آتے ہیں کہتے ہیں تھک کر ایک دروازے کے سامنے بیٹھ، نہیں یار ہر شے تو کتابیں بیان نہیں کرتی، کچھ چیزیں سوچا کرو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت مسلم جیسا عظیم ہستی میرے سامنے بڑے معزز، سب معزز ہو، لیکن کچھ دوست اتنے معزز ہیں میں جانتا ہوں، سوچو اگر انہیں پردیس میں تنہا رہ جائے اور بے بسی یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک در پہ بیٹھ جائے، کہتے ہیں تھک کے دروازے پہ بیٹھے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، کہتے ہیں ایک بی بی آئی، اب دیکھو تاریخ نے اس وفادار کا بھی نام لکھ دیا، آئی دروازہ کھولا، دیکھا کوئی دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، یوں گلیوں کو دیکھا، پھر کہتی ہے بندہ خدا شاید تجھے پتا نہیں کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، ادھر نہ بیٹھو اور اپنے گھر جاؤ، اگر کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لو۔ حضرت مسلم نے آہستہ سے کہا پانی دو گی؟ دوڑ کے گئی اور پانی کا جام لائی، حضرت مسلم نے پانی پیا۔ سننا، 2 علماء میری مجلس میں پوچھ لینا، یہ پانی پیا اور کوفے میں حضرت مسلم کو یہ آخری پانی ملا۔ حضرت مسلم نے پانی پیا اور بیٹھے رہے۔ اب یہ بی بی پھر کہتی ہے، خاتون کہتی ہے میں نے کچھ کہا ہے، لگتا ہے آپ نے سنا نہیں۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا بندہ خدا جاؤ اپنے گھر، کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں۔ سنے کے بے بسی، حضرت مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے، آہستہ سے کہتے ہیں کس گھر جاؤ؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کوئی گھر نہیں،
کون ہو؟ پردیسی ہو؟ ہاں۔ علامہ ذیشان نظر جوادی کا جملہ ہے، کہتے ہاں پردیسی ہوں۔ کہا بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ کہتے ہیں مدینہ۔ مدینہ مدینہ کے رہنے والے ہو؟ اب تڑپی، کہتی ہے کہیں مسلم تو نہیں ہو؟ حسین کے سفیر تو نہیں ہو؟ حضرت مسلم نے کہا ہاں وہی ہو۔ اب تڑپ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے جلدی اٹھو، اس گھر کو آؤ سعادت بخشو۔ اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں جتنی دیر بیٹھے رہے ہو قیامت کے دن میری بطول سے شکایت نہ کرنا۔ میں بطول کی کنیز ہوں، میں آپ کے خاندان کی محبہ ہوں۔ اب تاریخ میں نام آ گیا، توآ نام ہے، توئے سے توآ نام ہے۔ کہتی ہے میرے گھر میں آؤ۔ علماء کہتے ہیں گھر بلایا، یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت مسلم شب کی ابتدا میں آ گئے۔ اب یہ خود روایت کرتی ہے، آئے، کہا کھانا لاؤں، پانی لاؤں، کچھ چاہیے؟ کہا نہیں، ایک شے چاہیے، یہ ہے آل محمد۔ کہا مجھے ایک مصلی دے دو۔ مصلی لیا اور شب عبادت میں گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں نماز فجر سے فارغ ہوئے تو اطراف خانہ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں، تلواروں کے چمکنے کی آوازیں آئیں۔ کانوں میں جب صدائیں آئیں تو سمجھ گئے کہ شکایت ہو گئی، جاسوسی ہو گئی، اور گھر کو گھیر لیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت مسلم نماز سے فارغ ہو گئے تھے، تلوار کو نیام سے نکالا، کمر بند باندھا، چلنے لگے۔ سننا بہت بڑا جملہ ہے۔ چلنے لگے تو سامنے آئی، کہنے لگی مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا سن نہیں رہی ہو، ابن زیاد کی فوج آ گئی مجھے مارنے کے لیے۔ کہا اسی لیے تو روک رہی ہوں، رک جائیں، میرے گھر کی حالت ایسی ہے جو آئے گا ہجوم کی شکل میں حملہ نہیں کر سکے گا، ایک ایک فوجی آئے گا، آپ آسانی سے اسے فنار کرنا اور بچے رہو گے، سنو گے۔ حضرت مسلم نے کہا مومنہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تیری محبت کا یہی تقاضا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کہا کیوں؟ کہا میری موجودگی میں کوئی نہ محرم تیرے گھر میں آئے۔ ہائے حسین، مسلم ایک مومنہ کے گھر گوارا نہیں کرتے، شام غریباں، ہائے سجاد۔ مسلم گھر سے باہر آئے، معرکہ حق و باطل شروع ہوا۔ علماء سے پوچھ لو، 3 دفعہ 300 کا لشکر بھیجا گیا۔ جب تیسری دفعہ ابن زیاد کو لشکر کے لیے کہا گیا، کہنے لگا ایک بندہ اور 1000 کا لشکر لے کے مقابلہ نہیں کر رہے ہو؟ آواز آئی یہ کوئی عام شخص ہو رہی ہے، اس کی رگوں میں ہاشم کا خون ہے۔ پتہ ہے پھر حضرت مسلم کو کیسے گرفتار کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ گھڑا کھودا گیا، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، حضرت مسلم پیچھے ہٹتے آئے، کہتے ہیں اسی گھڑے میں گر گئے، چونکہ پیچھے نظر نہیں تھی۔ پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ چھتوں پر چڑھے ہوئے لوگوں کے پاس پتھر بھی تھے، آگ بھی تھی، کسی نے آگ پھینکی، کسی نے پتھر مارے، نہیں توجہ ہوئی۔ مسلم تو کتنا وفادار ہے، تو بطول کی بیٹیوں سے پہلے پتھر بھی کھا رہا ہے۔ مسلم گرفتار ہوئے، دربار میں لایا گیا۔ کہتے ہیں لائے، اگرچہ گلے میں توق تھا لیکن گردن تنی ہوئی تھی، سینہ تنا ہوا تھا، گردن اٹھی ہوئی تھی۔ کسی نے پہلو سے کہا مسلم سلام کرو، امیر ہے سامنے۔ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے امیری الحسین، میرا امیر صرف حسین ہے، وَنِعْمَ الْأَمِيرُ، اور کتنا اچھا امیر ہے میرا، یہ کہا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ایک دفعہ ابن زیاد نے کہا دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ۔ دارالعمارہ کی چھت پہ آئے اور جلاد آگے بڑھا، میں نے آسانی سے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ چھت پہ لے گئے اور جلاد سامنے آیا،
ایک دفعہ کہا مسلم کچھ چاہتے ہو؟ حضرت مسلم نے کہا 2 کام کرنا چاہتا ہوں، پانی کا 1 جام دو، پیاس ہے۔ کہتے ہیں پانی دیا گیا، جیسے ہی ہونٹوں کے قریب لائے اس میں خون گرا، چھوڑ دیا، پھر ملا، پھر چھوڑ دیا، ایسی روایت ہے۔ تیسری مرتبہ ملا، خون گرا، واپس کیا، کہا اب نہ دینا، شاید اللہ چاہتا ہے میں پیاسا ہی جاؤں۔ نہیں سننا، میں کہتا ہوں مسلم تو حسین کا سفیر ہے۔ نہیں، جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے، تو حسین کا سفیر ہے، تو حسین کا وفادار ہے۔ اللہ چاہتا ہے جیسے حسین پیاسا جائے ویسے تو بھی پیاسا جائے۔ اب کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی، اور اب علماء کہتے ہیں سب سے پہلا سلام حضرت مسلم نے کیا۔ پتہ ہے کدھر رخ کیا؟ مکے کی طرف۔ وہی حسین کو چھوڑ کے آئے تھے نا، مکے کی طرف رخ کیا، اور دونوں ہاتھ پیشانی میں رکھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین میرا سلام۔ اور علماء کہتے ہیں اگلا جملہ کا، حسین کوفے نہ آنا، تیرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں۔ بس عزادارو، جلاد آگے بڑھا، حضرت مسلم کی گردن کو کاٹا گیا۔ ہاتھ جوڑ کر جملہ سخت ہے، اس ملعون نے حضرت مسلم کا سر ہاتھ میں لیا، پتا ہے جسم کے ساتھ، جسد کے ساتھ کیا کیا؟ اس چھت سے پھینک دیا۔ ادھر مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا، ابا یہ کوفہ کی طرف سے 2 سوار آ رہے ہیں، ان کے پاس خبر ہے، انہیں لے کے آؤ۔ جو روایت ہوتی ہے میں وہی پڑھتا ہوں، مسائل وہی پڑھنا چاہیے جو روایت میں ہے۔ انہیں لے کے آؤ، یہ کوفہ سے آ رہے ہیں، خبر ہے۔ لایا گیا، حضرت سید الشہداء کے سامنے آئے، کوفہ کے تھے، سید الشہداء کو ظاہر پہچانتے تھے، ہاتھ جوڑ کے سلام کیا۔ امام نے کہا کوفہ سے آ رہے ہو؟ ہاں۔ کہا خبر دو کوفے کی۔ کہنے لگے اگر تنہا ہوں تو خبر دے۔ امام نے کہا میرے اپنے ہیں، ان سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، بتاؤ کیا خبر ہے؟ کہنے لگے کوفے سے نکلے ہیں، مسلم شہید ہو گئے۔ سننا کہنے لگے، روئے، دونوں روئے پیغام لانے والے۔ امام نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ابن رسول اللہ، بطول کے بیٹے، دردناک خبر ہے۔ امام نے کہا سناؤ۔ کہنے لگے کوفے سے نکلے، مسلم کی لاش کو چھت سے پھینکا گیا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ رسیاں لائی گئی، مسلم کے قدموں کو باندھا گیا اور کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ ہاں کوفے کے شریر بچے پتھر مار رہے ہیں۔ میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اٹھے بہن کے خیمے میں آئے، بہن ذرا مسلم کی دونوں بچیوں کو بلا کے لاؤ۔ مسلم کی بیٹیاں آئی، میرے مولا حسین نے ایک کو دائیں زانوں پہ بٹھایا، دوسری کو بائیں زانوں پہ بٹھایا۔ سننا، دونوں کے ہاتھ سروں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ کا رکھنا تھا۔ بیٹیاں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ماموں ہم یتیم ہو گئے، اور میری لاڈلیو تمہیں کس نے بتایا؟ ماموں کسی نے نہیں بتایا، پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ سنو گے جملے؟ کہا ماموں آج آپ کے پیار کا انداز ویسا تھا جیسا یتیموں کو کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھ گئی یتیم ہو گئی، مسلم کی بیٹیوں خوش قسمت ہو، تمہیں 10 ذوالحجہ کو پاپا کی شہادت کی خبر ملی تو حسین جیسے ماموں نے گلے سے لگایا، ہائے 10ویں محرم، ایک 4 سال کی بیٹی یتیمہ ہو گئی۔